اور جو کہانی اللہ رب العزت کے سپرد کر دی جاتی ہے نا، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ان سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے ہم ملنا نہیں چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے ہم کبھی بھی بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کبھار ہمیں ایسے موڑ پہ لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کے رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر ہم انسان جو ہے نا، حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہیں، تبھی پھر ساری عمر بھاگتے بھاگتے اتنی دور نکل آتے ہیں نا کہ اللہ تو کیا، ہمیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس بات کو نا اپنے ذہن میں بٹھا لو اور سمجھ لو کہ جو معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے نا، انہیں تم کبھی بھی نہیں سلجھا سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی۔ تو جو کام تم کر ہی نہیں سکتے، جو تمہارے بس کا ہے ہی نہیں، جب تمہارے کسی چیز پہ اختیار ہی نہیں ہے، جتنا بھی کر لو، جو بھی کر لو، آخر میں تھک ہار کے انسان یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ تو سٹارٹ میں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ نہیں کیپیبل ہو کہ آپ ہر چیز کو جو ہے نا مقابلہ کر سکو، نصیب کا اسپیشلی، تو پھر اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، جو کہ آپ کر سکتے ہو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں نا، تو اللہ بھی پھر یا تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ کن فیا کن کا پتہ ہے نا آپ کو، اور جب وہ کن فرماتا ہے نا، پھر بگڑے ہوئے مقدر بھی سنوار دیتا ہے، اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کرنے پہ قادر ہے۔